مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 14 باب پہلی 6 آیات۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں۔ اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جائیں؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آج 13 مئی 2022 کی صبح میں آج کی مقدس تلاوتوں پر دھیان و گیان کے لیے حاضر ہوں۔ فادر یعقوب یوسف سینٹ جوزف پیرش چھنگ روڈ فیصل آباد۔ میری طرف سے آپ سب سامعین پر خداوند یسوع المسیح کی سلامتی ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج مرخہ 13 مئی 2022 کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اس لیے کیونکہ تاریخی لحاظ سے 13 مئی 1917 سے 13 اکتوبر 1917 کا عرصہ مقدسہ مریم کی عقیدت مندوں اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس عرصے کے دوران مقدسہ مریم 6 دفعہ پرتگال ملک میں فاطمہ نامی مقام پر 3 پرتگالی ننھے چرواہوں پر ظاہر ہوئی، جن میں لوسیا، جسینتا اور کزن فرانسسکو شامل تھے۔ ان پر ظاہر ہو کر انہیں امن کے لیے روزری پڑھنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پیغام بھی دیا کہ دنیا کو توبہ کر کے مسیح کی طرف رجوع لانے کے ترغیب دی جائے۔ بالخصوص رشیا میں تبدیلی کے لیے دعا کرنے کی تلقین بھی مقدسہ ماں مریم نے فرمائی۔ کلیسیا مئی کا مہینہ روزری پڑھنے کے لیے مخصوص کرتی ہے۔ جگہ جگہ امن کے لیے روزری پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے پیرش میں بھی بہت چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں امن کے لیے روزری اور دعا کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے مقدسہ مریم کے فاطمہ کے مقام پر ظہور کا واقعہ نہ صرف ان 3 ننھے چرواہوں نے 6 دفعہ دیکھا، بلکہ شروع میں بے شک ان کے لیے مشکلات تھی، بلکہ اس واقعہ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا۔ بالخصوص 13 اکتوبر 1917 کے روز سورج کا حیران کن معجزہ اور مقدسہ مریم کا پرجلال ظہور بھی دنیا نے دیکھا، اور اس واقعہ کے اخبارات نے رپورٹیں کی، مضامین لکھے، اور تاریخ اس لحاظ سے پرتگال کے ملک کے اخبارات 13 اکتوبر 1917 کی تاریخ کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ لوسیا، جسنتا اور فرانسسکو کو دیے گئے مقدسہ مریم کے پیغامات اور بہت ساری پیشن گوئیاں دنیا میں پوری ہو چکی ہیں، اور جو باقی ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں۔ مقدسہ مریم کے ظہور کے ایسے واقعات سے 2 اہم باتیں ہمیں سیکھنے کو، خاص طور پر بلکہ میں کہوں گا 3 اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔
پہلی حقیقت یہ کہ مقدسہ مریم کا ظہور یہ بات واضح کرتا ہے کہ وہ آسمانوں کی رانی، تخت نشین اور رہائش پذیر ہے اور زندہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ خدا کے جلال میں شامل ہونے کے باوجود دنیا کی نجات کے لیے فکر مند ہے اور ایمانداروں کے لیے مدد اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کے ظہور کے ذریعے سے وہ مدد کرتی ہے اور پیغامات دیتی ہے تاکہ لوگ اس کے پیغامات پر عمل کر کے نجات پا سکیں۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں ان پیغامات پر عمل کر کے سچے دل سے توبہ کر کے دنیا کی سلامتی کے لیے دعا گو رہنا چاہیے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ اس بات کو پختہ یقین کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے کہ مقدسہ مریم اب بھی انسانوں کی نجات اور رہائی کے لیے راستہ دکھاتی ہے، جو کہ اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا راستہ ہے۔ آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا 14 باب 1 سے 6 کی تلاوت میں بھی ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ دعویٰ بڑا منفرد، یکتا اور نرالا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اور ان کے جتنے بانی ہیں، انہوں نے کبھی یہ بات خود نہیں کہی۔ انہوں نے خدا کی طرف جانے والا نجات کا راستہ دکھایا ہے، رہنمائی کی ہے، بہت سارے نبیوں نے، بہت سارے لوگوں نے تو خدا کی طرف جانے والے راستے کی نشاندہی کی ہے، پر صرف اور صرف یسوع المسیح ہی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے یہ بات کہی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہی ہوں۔ یعنی یسوع مسیح ہی صرف زندگی اور سچائی کا راستہ دکھانے والا نہیں، بلکہ خود راستہ اور سچائی اور حق ہے اور زندگی ہے۔ جو کوئی اس راستے کو اپناتا ہے وہ زندگی یقینی طور پر پاتا ہے۔ اعمال کی کتاب کی پاک تلاوت میں ہم ایسٹر کے ایام میں سن رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے رسول جنہوں نے یسوع زندہ کا تجربہ کیا، وہ جو پہلے خوف زدہ تھے اور زندہ یسوع کا تجربہ کرنے کے بعد یسوع المسیح کے شاگردوں نے جب اس راز اور بھید کو پا لیا کہ یسوع ہی زندگی ہے، وہی سچائی ہے، وہی راستہ ہے، تو وہ جگہ جگہ عدالتوں کے سامنے، آباد خانوں میں، جیلوں، جھیلوں اور میدانوں میں یہودیوں، رومیوں کے سامنے یہ بات برملا اور بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ اے یروشلم کے رہنے والوں، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جس یسوع ناصری کو تم نے کاٹ پر چڑھا کر قتل کر دیا تھا، اسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا اور مبدی حیات بھی مقرر کر دیا ہے۔ جب اس کے شاگردوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا اور اس نام پر منادی کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی جاتی تھی کہ آئندہ اس نام سے ہرگز منادی نہیں کرنی، تو پطرس رسول بڑی دلیری سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، آدمیوں کے حکم کی بجائے خدا کے احکام کی اطاعت کرنا ہم پر زیادہ لازم ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں جو راہ، حق اور زندگی ہے، اور اس راز کو پہچان کر جرأت اور دلیری کے ساتھ اس کی گواہی دینے کے لیے تیار رہیں، مسیح خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔ میری طرف سے آپ سب سامعین کو آج کا دن بڑا مبارک ہو اور مقدسہ مریم کی سفارش آپ کے لیے بے شمار فضائل اور برکات لائے، آمین۔